اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اے اللہ، تمام حمد و ستائش تیرے ہی لیے ہے اور تیری تعریف کرنے کے لیے میرے پاس کلمات اور الفاظ ناکافی ہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے اور تیری شان عالی یہ ہے کہ تو پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے خالق ارض و سما، میں تیری تسبیح و تمجید بیان کرتا ہوں۔ اے ہر چیز کے خالق اور مالک، میں تیرا آزاد کیا ہوا غلام ہوں۔ اے اللہ، تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہر چیز تیرے دست قدرت میں ہے۔ اے اللہ، تو وہی ہے جس نے مجھے قوت گویائی اس لیے عطا کی تھی کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، تیری حمد و ثنا اور تیری صفات کے رنگ رنگ مظاہر کی تکرار کرتا رہوں اور تیرے کامل افعال سے تجھے سراہتا رہوں اور تیرے اچھے اچھے ناموں سے تجھے پکارتا رہوں۔ اے اللہ، میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ مجھ پر میرے نفس کی سرکشی غالب آ چکی ہے، پس میں تجھ سے اس معاملے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اے میرے مالک، تو مجھ سے اپنی ناراضگی کو دور فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اے میرے رب، اب مجھ سے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے معافی عطا فرما۔ اے ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے والے، میں صدق کے دل سے تیری بارگاہ عالی میں حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے خالق، میری خطاؤں، میری غلطیوں، میری کوتاہیوں، میری لغزشوں، میرے عیبوں، میرے گناہوں، جنہیں میں نے جانتے ہوئے کیا اور جنہیں نہ جانتے ہوئے کیا، سب کو معاف فرما۔ اے میرے سچے مالک، میری ان غلیظ حرکات و سکنات سے درگزر فرما کر میرے دل کی سیاہی کو دور فرما دے اور مجھے معاف فرما اور مجھے اپنی بخشش کے قابل بنا دے۔ اے بار الہا، زندگی اور موت کے فیصلے فقط تیرے ہی دست قدرت میں ہیں۔ اے کہ وہ بلند و بالا ذات حق، بس ایک تو ہی ہے جو مجھ جیسے غلیظ کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر اپنے نور اور ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں دنیا کے بادشاہ کے پاس گیا اور ان سے کوئی چیز مانگی تو انہوں نے میری عیب جوئی کی اور مجھے اپنے قہر اور غضب بری نگاہوں سے دیکھا اور مجھے وہاں سے ایسے بھگایا جیسے کوئی کسی کتے کو بھگاتا ہے۔ اے اللہ، تیری بادشاہت اور مملکت برحق ہے اور تو واحد شہنشاہ ہے کہ جو بھی تیرے در پر سوالی بن کر آیا اور جو ہی اس نے تجھ سے کسی شے کا سوال کیا تو نے اسے احسن طریقے سے عطا کیا اور تجھے اس کا تیرے در پر آنا اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ایک ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی رحمت اور برکت اور نعمتوں کے عظیم خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یا الہی، تیری شان کریمی یہ ہے کہ جو بار بار تیرے در پر آتا ہے تو اسے اپنی آغوش رحمت اور اپنے محل قرب میں جگہ دیتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت اور رسوائی دیتا ہے، پس میں تجھ سے اس بات کا سائل ہوں کہ تو مجھے عزت عطا فرما۔ اے کہ وہ ذات مجھ پر اپنی رنگا رنگ کی نعمتوں اور رحمت کے دروازے کو کھلا رکھنے والے، میں تجھ سے عزت کا سوال کرتا ہوں، پس تو مجھے عزت عطا فرما۔ اے اندھوں کو بینائی عطا کرنے والے، تو نے مجھے بینائی عطا کی تاکہ میں تیری قدرتوں کی نشانیوں کو دیکھ کر تجھ پر ایمان لے آؤں، تیرے ایک اور یکتا ہونے کی گواہی دوں اور تیری معرفت حاصل کر سکوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ میں گمراہ ہو گیا تھا۔ اے اللہ، تو نے مجھے قوت سماعت عطا فرمائی کہ میں اس سے تیری آیات اور تیرے کلام کو توجہ سے سنوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ میں سرکش اور ضدی تھا۔ اے میرے پروردگار، تو وہ ہے جس نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے اچھی صورت عطا کی اور پھر میرے تمام اعضاء کو
درست اور سالم بنایا، اور تو نے میری ماں کے پیٹ میں اپنے رزق کریم سے میری پرورش کی، مگر میں نے کبھی بھی تیری ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کیونکہ میں جاہل تھا۔ اے اللہ، جب میں اس دنیا فانی میں تولد ہوا تو میرا حال یہ تھا کہ میں اپنے منہ سے مکھی تک کو ہٹا نہ سکتا تھا، اور نہ اٹھ کر چل سکتا تھا، اور نہ بیٹھ سکتا تھا، اور نہ بول سکتا تھا، اور نہ کسی شے کو پہچان سکتا تھا، اور نہ کسی چیز کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا۔ اف، میرا حال یہ کہ اتنا کمزور اور ناتواں تھا۔ اے اللہ، تو نے اپنے لطیف رزق یعنی میری ماں کے دودھ پینے کے سبب سے مجھے قوت عطا فرمائی، اور مجھے بیٹھنے اور کھڑا ہونے اور چلنے اور بولنے اور سننے اور پہچاننے کے قابل بنا دیا۔ ہاں، مجھے یہ شعور نہیں کہ میں تیرے ان احسانوں کا کیسے شکر ادا کروں جو تو نے اس وقت مجھ پر کیے تھے۔ اب جب مجھ پر یہ راز کھل چکا ہے، تیرا ناشکرا غلام دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں ناکام ہی رہے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا طلبگار ہوں کہ تو مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے میری ماں کی گود سے 70 گنا زیادہ پیار کیا ہے، اور اپنے فضل اور اپنی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا، مگر میں نے تیری نعمتوں کی بے قدری کی اور میں ظالموں سے ہوں۔ اے اللہ، تو نے اپنی بے پناہ عظمتوں اور رفتوں والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے یکتا اور یگانہ اور معبود واحد ہونے کی خبر مجھ تک پہنچائی، اور میرے دل کی کثافت کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دیا۔ اے اللہ، تیری بزرگی، تیرے فضل اور تیری رحمت کاملہ کے توسل سے میں تیرے معبود واحد اور یکتا ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حقیقی بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے ذریعے سے میں تیری کتابوں، تیرے صحیفوں، تیرے فرشتوں، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور مرسلین، زندگی اور موت، مرنے کے بعد قبر میں تنہائی کی وحشت اور عالم برزخ، اور اس کے بعد قیامت کے دن تیری یقینی ملاقات اور تیرے عدل و انصاف، جنت اور دوزخ کے برحق ہونے پر ایمان لے آیا۔ اے میرے مالک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اقرار کرنا محض زبان کی حد تک تھا، اور تجھے جس طرح دل و جان سے تسلیم کرنے کا حق ہے میں نے اسے تسلیم نہ کیا۔ یہ سب میرے اپنے نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، پھر بھی تو نے مجھ جیسے گناہگار کے عیبوں کی پرواہ نہ کی اور میرے رخ کو اپنی طرف موڑ دیا۔ اے اللہ، میری غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے تو نے مجھ پر اپنی نعمتوں کو تنگ نہیں کیا۔ اے میرے اللہ، تو بڑا کریم ہے، اور مجھ پر تیرا کتنا کرم اور احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا۔ اے اللہ، میں گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں، مگر پھر بھی تجھ سے تیرے راضی ہونے اور بخشش و مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اپنے محبوب ترین اور مقرب نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آج مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، میں بہت زیادہ گناہگار ہوں، مگر پھر بھی تو نے میرے لیے اپنی طرف سے معافی اور بخشش و مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اے اللہ، میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور پھر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں اپنے کیے کی بنا پر آج تک شرمسار نہیں ہوا۔ آج میں شرمندہ ہوں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، تیری نافرمانیوں سے جو میں نے کی، ظلم اور نفس کی سرکشی کی اور بدی کی وجہ سے، ظلم اور نفس کی سرکشی اور بدی کی وجہ سے۔ اے اللہ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری منتیں بھی کرتا ہوں، پھر تجھ سے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاتا ہوں، اور دنیا کی رنگینیوں نے
آج تک مجھے تجھ سے غافل کر رکھا ہے۔ اے اللہ اب میں شرمندہ ہوں گناہوں کی کثرت اور اپنے نفس کی برائیوں کی کثرت سے۔ اے کریم اور رحیم ذات، مجھ سے اپنی ناراضگی، اپنے غصے اور اپنے قہر کو دور کر دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ابلیس کو اپنے در سے دور پھینک دیا ہے، مجھے اپنے حضور سے بوجہ تیری نافرمانی دور نہ پھینکنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، اے میرے فریاد رس، اے میری امید کی آماج گاہ، آج مجھے اپنی آغوش رحمت میں چھپا لے اور مجھ سے برائیاں دور کر دے۔ اے اللہ بے شک کائنات کا چپا چپا تیری قدرت اور تیرے خالق اور تیرے مالک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اے اللہ اس بات میں شک نہیں کہ میں ہی غافل ہوں، اے اللہ یہ کہ میں ہی بے راہ ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی جاہل ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی جلد باز ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی سرکش ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی ظالم ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی بے حیا اور بے شرم ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی ذلیل اور کمینہ ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی بے غیرت ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی بے قدر ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی بے وفا ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی جھوٹا اور مکار ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی نادان اور ناسمجھ ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی خود غرض اور خود پسند ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی تیرا ناشکرہ ہوں، اے اللہ بے شک میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے کریم رب سے منہ موڑا، اے اللہ میں نے تجھ سے منہ موڑا۔ بے شک میں دنیا کی عارضی لذتوں کی طرف متوجہ رہا اور ابدی زندگی کو بھول گیا جس کا تو نے مجھے وعدہ دیا ہے اپنے فضل سے۔ اے اللہ مجھے اپنے در سے خالی نہ موڑ، کیونکہ یہ بات تیرے شایان شان ہی نہیں کہ کوئی سیاہکار اور خطا کار پرلے درجے کا گناہ گار اگر صدق کے دل سے تیری طرف رجوع کرے اور تجھ سے اپنے کیے پر نادم ہو اور تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرے اور تو اسے اپنی رحمت سے مایوس لٹا دے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ بے شک تیری طرف رجوع کرنے والے نے ہی تیری طرف رجوع کرنے میں کوئی کمی اور خامی چھوڑی ہوگی۔ اے اللہ اب جب کہ میری امیدیں تیرے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن میرے کالے کرتوت بہت زیادہ ہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے میں نے تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ اے اللہ میری خالی جھولی کو بھر دے اور میری گردن پر جو میرے گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے اسے دور فرما دے۔ بے شک ایسا کرنا تیرے ہی شایان شان ہے۔ اے اللہ میں نے کبھی بھی تیرا نیک بندہ بننے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی تو مجھے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ تیری وسیع بخشش اور رحمت کی وسعت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اے اللہ اب میں گناہوں کی دلدل میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں اور بے بس اور لاچار ہو چکا ہوں۔ اب تو ہی بتا کہ میں تیرا در چھوڑ کر کدھر جاؤں، اپنی سیاہکاریوں اور بدعمالیوں کا حال کس کو سناؤں۔ اے اللہ تیرے کلام کی رہنمائی، رحمت اور برکت کی بدولت آج میں تیرے در تک آ پہنچا ہوں، جس کی خبر تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اے اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں اور نہ تیرے عذاب سے کوئی میری جان کو چھڑوا سکتا ہے، کیونکہ تیری پکڑ بہت سخت ہے۔ اے اللہ اب میں نے یہ جان لیا کہ میں مکمل طور پر ذلیل اور رسوا ہو چکا ہوں اور مجھے تیرے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے تیرے رحم و کرم اور وسیع بخشش کے۔ اے اللہ آج تو مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا اور میرے دل سے غیروں کی محبت کو نکال دے۔ اے اللہ میں تیری غلامی میں جینا چاہتا ہوں، تیری محبت میں تڑپ تڑپ کر مرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے دنیا کی رسوا کن گمراہی سے بچا، قبر کی وحشت اور اس کے اندھیروں اور اس کے عذاب سے بچا۔
میدان حشر کی ذلت و رسوائی اور شرمندگی سے بچا۔ اے میرے اللہ، میرے ساتھ اپنی وسیع بخشش اور مغفرت کے شایان شان معاملہ فرما۔ اے اللہ، میں تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، گناہوں سے لت پت ہوں۔ اب مجھ سے اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، پس تو مجھے معاف فرما اور میری بخشش فرما۔ اے اللہ، بے شک تیرا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگو، تم جتنے بھی گناہ کر لو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرا حبیب تمہارے حق میں مجھ سے استغفار کرے گا اور تم مجھے بہت جلد گناہوں کو بخشنے والا، درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اے اللہ، میں تیرے حکم کے مطابق تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے لیے اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، آج اسی وقت، اسی دن، اسی رات، اسی ہفتے، اسی موجودہ مہینے اور اسی موجودہ سال میں میرے گناہوں کو معاف فرما، میری توبہ کو قبول فرما اور میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، مجھ سے اپنی ناراضگی کو دور فرما، مجھے ذلت آمیز زندگی سے بچا، میری امیدوں کو پورا فرما اور مجھے صاف اور ستھرا کر دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اس وقت جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، دکھیوں کے درد کو دور کر دے، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں پاک دامنی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہم کو بیماری سے نکال کر شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے ہر برائی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، بے علموں کو علم کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، بے عملوں کو صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور تمام امت مسلمہ کی سب مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے کرم اور تیری رحمت کے منتظر ہیں، ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ، جو مانگ نہیں سکے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی بغیر مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی آل اطہار کے درجات میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما اور ان کو اپنے خاص محل قرب میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک کون و مکان، اے خالق ارض و سما، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہماری ازواج کو ہدایت عطا فرما اور ان کے حال پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود برحق، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پالن ہار، اے ہر لحاظ سے پاک اور صاف ذات، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اے تمام عالمین اور عرش عظیم کے رب، میرا اس بات پر کامل یقین ہے کہ تو پکارنے والوں کی پکار کو بہت قریب سے سنتا ہے اور فریاد رسوں کی فریاد کو پہنچاتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کے ظلم سے،
فاسقوں کے فسق سے، حاسدوں کے حسد سے، باغیوں کی بغاوت سے، سرکشوں کی سرکشی سے، فسادیوں کے فساد سے، مشرکوں کے شرک سے، کافروں کے کفر سے، شیطانوں کی شیطانی سے، منافقوں کی منافقت سے، جنات کے دکھ اور شر سے، زمین و آسمان کے شر سے، شجر و حجر اور بحر و بر کے شر سے، متکبروں کے تکبر سے، مغروروں کے غرور سے، فاسدوں کے فساد سے، بے غیرتوں کی بے غیرتی سے، بے وفاؤں کی بے وفائی سے، جاہلوں کی جہالت سے، غافلوں کی غفلت سے، نام نہاد عالموں کے علم کے شر سے، غاصبوں کے غصب سے، تیرے دین کو ٹکڑوں میں بدلنے والوں کے شر سے، تجھے اور تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں کی اذیت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی ذلت سے، ہر قسم کی گمراہی اور بدنیتی سے، بدلہ لینے والوں کے بدلے کے شر سے، انتقامیوں کے انتقام سے، جادوگروں کے جادو سے، پھونکے مارنے والوں کی پھونکوں سے، گرا لگانے والوں کی گرا کے شر سے، برے ہمسایوں کی برائی سے، بری جگہ کے شر سے، برے دن اور بری رات کے شر سے، برے ہفتے اور برے مہینے کے شر سے، برے سال اور بری صدی کے شر سے، بڑھاپے کی نکمی عمر کے شر سے، جوانوں کی جوانی اور دیوانگی کے شر سے، جنوں اور انسانوں کی کثرت کے شر سے، درندوں اور حیوانوں کے شر سے، جنگلوں اور پہاڑوں کے شر سے، ندی اور نالوں کے شر سے، دریا اور سمندر کی تغنیائی کے شر سے، ظلمت اور تاریکی کے شر سے، برے لوگوں کے شر سے، دلوں میں وسواس پیدا کرنے والوں کے شر سے، سینوں کی کدورت کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے، اپنے جسم کے شر سے، اپنی شرم کی چیزوں کے شر سے، اپنے ماں باپ کے نفسوں کے شر سے، اپنی اولاد کے شر سے، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے شر سے، اپنوں اور غیروں کے شر سے، تیرے راستے سے بہکانے والوں کے شر اور قوت سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کی ذلت سے، قلت، مرض، فقر و فاقہ، ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے، ہر قسم کی رسوائی اور ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں کے شر سے، ہر قسم کی حرام اور ناپاک اشیاء کے کھانے سے، کفر اور شرک سے، ہر قسم کی بری علت سے اور فتنوں سے۔ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اے اللہ تیری ذات پاک اور منزہ ہے عالمین کی ان تمام باتوں سے جو تیری طرف منسوب کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری حالت کی تبدیلی کے وقت میرے حال اور میرے قال پر رحم فرمانا۔ اے اللہ، تو میری ان آرزوؤں اور امیدوں کو پورا کر دے جو تیرے علم کے مطابق میرے حق میں بہتر ہیں، جو میں نے تجھ سے وابستہ کی ہیں۔ اے اللہ، مجھ حقیر اور ناچیز کی پکار کو سن لے، بے شک تو اپنے بندوں کے عملوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔ اے اللہ، میری مدد فرما اپنی نعمت حقانی اور نورانی سے، ساتھ اپنی رحمت کے۔ اے اللہ، تو میرے لیے میرے یقین کو کامل کر دے اور مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جو تیرے علم اور فضل کے مطابق میرے حق میں بہتر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔